بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، میں ہوں جاوید بلوچ اور امید ہے آپ لوگ خیریت ہوں گے۔ حکومت کو بھی چند ہفتے ہی ہوئے ہیں لیکن ان کے خلاف جو ہے وہ تحریکوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ پہلے تحریک آئین تحفظ پاکستان تھی، اب ایک نئی تحریک جو ہے وہ تحریک انصاف شروع کرنے جا رہی ہے جس کا آغاز جمعہ سے ہونے جا رہا ہے۔ ان تحریکوں کا جو ہے وہ رزلٹ کیا نکلے گا، اس کا جو ہے وہ سیاسی انتشار کیسے کم ہوگا اور سیاسی کشیدگی جو ہے وہ کیسے کم کی جائے گی، اس پہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ پھر ہم بات کریں گے حکومت کی پرفارمنس پر اور بلوچستان کے بڑے اہم مسئلے پر۔ مرسل موجود ہیں حامد رضا صاحب، چیئرمین سنی اتحاد کونسل ہیں، ان سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ حامد رضا صاحب مجھے بتائیے گا سر، ایک تو آپ نے پہلے بھی تحریک تحفظ آئین پاکستان شروع کی اور اب دوبارہ جو ہے وہ تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں، تو اس کا مقصد کیا ہے سر؟ اور اس کے ساتھ جو دھاندلی کا بیانیہ تھا وہی چلے گا یا اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جناب۔ دیکھیے، تحریک تحفظ آئین پاکستان چونکہ ابھی تک اس کے اندر 6 جماعتوں کا یہ اتحاد ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ وہی ہیں جو میرا خیال ہے پہلے بیان کر دی گئی ہیں، جس میں یہ جو مینڈیٹ چرایا گیا ہے اس حوالہ سے بات کی گئی ہے۔ پاکستان میں تمام اداروں کے آئینی حدود میں رہ کر کام کرنے کی بات کی گئی ہے، اور جو کچھ موجودہ حکومت اقدامات کر رہی ہے اس کے حوالے سے تو وہ میرا خیال ہے ساری قوم کے سامنے آ چکا ہے۔ جو گزشتہ روز اعلان کیا گیا تھا جس پریس کانفرنس میں خود بھی موجود تھا، وہ دراصل جمعے والے دن ہم نے احتجاجی مظاہروں کا اعلان کیا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ ضمنی انتخابات میں پنجاب حکومت کی اور الیکشن کمیشن کا فیلئر اور پنجاب حکومت کی بدترین دھاندلی اور جو ان کے اقدامات تھے، جس بے شرمی جس ڈٹائی کے ساتھ پنجاب کے اندر اس مرتبہ ریگنگ کی گئی ہے، اس حوالے سے ایک پروٹیسٹ کا جمعے والے دن اعلان کیا گیا ہے۔ باقی جو تحریک ہے وہ ظاہر ہے 6 جماعتی اتحاد کے پلیٹ فارم سے ہی چلے گی، اور اس دوران پنجاب کے تمام ڈسٹرکٹس کے اندر جلسے ہوں گے، سندھ میں ہوں گے، KPK کے اندر ہوں گے، اور جو پہلا جلسہ ہے وہ فیصل آباد میں ہوگا۔ اس کے حوالہ سے کل ایک میٹنگ فیصل آباد کے پارلیمنٹیرینز اور ٹکٹ ہولڈرز کے ساتھ ہو چکی ہوئی ہے، اور آج دوسری میری ملاقات ہے محمود خان اچکزئی صاحب کے ساتھ جو اس اتحاد کے سربراہ ہیں، تو اس کے بعد انشاءاللہ باہمی مشاورت کے ساتھ آج رات یا کل تک موسٹ پروبیبلی ہم جلسوں کی ڈیٹ کا اعلان کر دیں گے۔ 5 تاریخ کا ہمارا جلسہ جو ہے، لیکن سر اس میں ایک اور بڑی اہم چیز ہے حامد صاحب، مجھے بتائیے گا سر کہ باجوڑ میں شکست ہوتی ہے تحریک انصاف کو، اور CM KP کے علی امین گنڈا پور صاحب جو فرماتے ہیں کہ ہم یہ شکست تسلیم کرتے ہیں۔ دوسری طرف جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل کا موقف ہے، تحریک انصاف کے لیڈران کا موقف ہے کہ ہم جو ضمنی الیکشن ہے اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ دھاندلی ہوگی ایک بار پھر۔ عوام کس طرف جائیں سر؟ آپ کا موقف ٹھیک ہے یا علی امین گنڈا پور کا موقف ٹھیک ہے؟ سر دیکھیں، CM KPK کا بیان جو ہے وہ اس حد تک تو بالکل ٹھیک ہے کہ KPK کے اندر وہاں کی حکومت نے کوئی اس قسم کی مداخلت نہیں کی جہاں پر وہ رزلٹ کو سبوتاج کرنا چاہتی، چونکہ وہاں پر ہارنے والے اور جیتنے والے نمبر 1 اور نمبر 2 پہ جو دونوں امیدواران ہیں ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہی ہے، تو وہاں پر بیسیکلی پاکستان تحریک انصاف بمقابلہ پاکستان تحریک انصاف ہی تھی، لیکن پھر بھی وہاں پر کسی قسم کے مخالف امیدواران نے ROs کے اٹھائے جانے کے یا پریزائڈنگ آفیسر سے زبردستی فارم 45 پہ سائن کروانے کے یا آفیسز کو سیل کرنے کے اس قسم کا کوئی الزام تک نہیں لگایا گیا، جبکہ پنجاب کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ چودھری پرویز الہی صاحب کے حلقے کے اندر موسیٰ الہی صاحب کے ابھی 10 پولنگ سٹیشنز کی کاؤنٹنگ تھی اور وہ 22,000 پر پہنچ چکے تھے۔ لاہور کے اندر چودھری پرویز الہی صاحب کا حلقہ، محمد خان مدنی صاحب کا حلقہ، ہمارا قصور والا حلقہ، یہاں پر یعنی لاہور کے اندر ایک انسیڈنٹ ہوا، وہاں پر ایک حلقے کے 40 پریزائڈنگ آفیسرز کو خواجہ عمران نذیر کی موجودگی میں بٹھایا گیا اور ان سے زبردستی فارم 45 پر سائن کروائے گئے۔ جب 14 یا 15 پریزائڈنگ آفیسرز نے ریفیوز کیا سائن کرنے سے تو انہیں وہاں پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا، پھر ان کی ویڈیوز بنائی گئیں۔ تو یہ، اور پھر جس طریقے سے آپ دیکھیں تمام پارلیمنٹیرینز تھے، ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن عمر ایوب صاحب، انہیں گجرات کے پولنگ سٹیشنز کا وزٹ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، ہماری گاڑیوں کو روک لیا گیا، شیخ وقاص اکرم صاحب کو موٹر وے پہ روک لیا گیا، زرتاج گل صاحبہ کو بکھر میں، مجید نیازی صاحب کو بکھر میں انٹری کی اجازت نہیں ملی۔ تو بیسیکلی تو جس بدترین طریقے سے پنجاب حکومت نے پلے کیا ہے تو اس کے اوپر تو ہمارا، اور اس کے جو ایویڈنسز ہیں وہ میڈیا کے پاس موجود ہیں، ہمارے پاس موجود ہیں۔ آپ کے 3 صحافی جو ہیں ان کا تعلق 92 نیوز سے ہے، ایک کا تعلق GNN نیوز سے ہے، انہیں جس بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ان کے کیمرہ مین توڑے گئے،
ان کے کیمرہ توڑ دیے گئے، کیمرہ مین کو ٹارچر کیا گیا، اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ کوئی بھی ایسی چیز باہر نہ نکلے جس کے ذریعے الیکشن کی ریگنگ کو پکڑا جا سکے۔ تو ہم تو اس کے اوپر بہت کلیئر ہیں کہ پنجاب کے اندر بدترین ریگنگ ہوئی ہے، بلکہ ہم کیا، یہ بات نون لیگ کے اپنے لوگ بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے بڑے کنٹرولڈ طریقے سے رزلٹ۔ لیکن سر دیکھیں نا، فارم 45 کا مسئلہ ہو، فارم 47 کا مسئلہ ہو، آپ کہتے ہیں فارم 45 کی طرف ہم جیت گئے، وہ کہتے ہیں فارم 47 جو ہے وہ آ گیا، تو اس کا فیصلہ تو اداروں نے کرنا نا سر، آپ نے تو فیصلہ نہیں کرنا، یا تحریک انصاف خود ہی فیصلہ کرے گی یا سڑکوں پہ آئے گی، تو پھر کیسے معاملات آگے بڑھیں گے؟ نہیں، بیسیکلی تو اس کا فیصلہ اداروں نے ہی کرنا ہے، الیکشن کمیشن نے کرنا ہے، پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں نے کرنا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہاں سے کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا۔ ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے 3 MNAs حلف لینے کے بعد پارلیمنٹ میں موجود ہوتے ہیں، اور ان کی ایبسنس کے اندر وہاں کے RO صاحب ریکاؤنٹنگ کروا کے تو انہیں ہروا دیتے ہیں۔ آن دا ادر ہینڈ سائڈ ہمارے جو درخواستیں ہیں ریکاؤنٹنگ کی، انہیں مسترد کر دیا جاتا ہے، انہیں ٹریبیونلز کو فارورڈ کر دیا جاتا ہے، ٹریبیونلز کے اندر ان کی ہیئرنگ ہی نہیں ہو پا رہی۔ فارم 45 اور 47 کا معاملہ بہت سمپل ہے، دیکھیں ایک آپ کو فارم 45 ہے جو آپ کا پریزائڈنگ آفیسر دیتا ہے، اینڈ بائی لا وہ باؤنڈ ہے کہ وہ امیدواروں کے تمام پولنگ ایجنٹس کو وہ فارم پرووائڈ کرے۔ اس فارم کے اوپر جو کاؤنٹنگ ہوتی ہے دیٹ از دا ایکچوئل کاؤنٹنگ۔ اس کے بعد جب فارم 45 کمپائل ہو جاتا ہے تو ایک فارم 47 جنریٹ ہوتا ہے۔ اب اگر آپ فارم 45 اور 47 آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتے اور ان کے نمبرز میچ نہیں کرتے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ فارم 45 جعلی تیار کیا گیا ہے۔ تو اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس تو چاہیے نہیں میرا بھائی، نہ اس کے لیے کسی سائنسدان کا پیدا ہونے کا انتظار ہونے کی ضرورت ہے کہ سائنسدان پیدا ہو اور وہ پھر کوئی ٹیکنالوجی نکالے۔ تو ایز سمپل ایز دیٹ، آپ فارم 45 اور فارم 47 کو آپس میں کمپیئر کر لیں۔ اب فارم 47 کے اندر لاہور میں میاں نواز شریف صاحب کے حلقے کے اندر آپ دیکھ لیں، جہاں پر فارم 45 میں ان کا 100 ووٹ لکھا گیا ہے، فارم 47 کے اندر آگے 1 0 ایڈ کر کے 1000 کر دیا گیا ہے۔ یہ بھی ملحوظ خاطر نہیں رکھا گیا کہ اس پولنگ سٹیشن کے اوپر تو اتنے ووٹ ہی نہیں ہیں، ان ووٹوں سے زیادہ ووٹ کاسٹ کروا دیے گئے ہیں وہاں پر۔ تو یہ بیسک کام تو اداروں کا ہی ہے۔ جب ادارے اس کے اوپر توجہ نہیں دیں گے، ادارے ہمیں انصاف نہیں دیں گے، تو پھر ظاہر ہے ہمیں احتجاج کرنے کے لیے سڑکوں پر ہی آنا پڑے گا، وگرنہ ہمیں احتجاج کا کیا شوق ہے؟ اگر ہمیں عدالتوں سے انصاف ملے، اگر ٹریبیونلز ہمارے فیصلے کریں، اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان میرٹ کے اوپر فیصلے کرے، تو ہم کیوں جائیں گے سڑکوں کے اوپر؟ لیکن چونکہ یہاں پر ان تینوں جگہوں سے اس کے ایک اور بڑا مسئلہ ہے سر، مجھے سر بتائیے گا کہ بیرسٹر گور علی خان نے کہا کہ بانی PTI کی رہائی کے لیے یا کسی بھی قسم کے مذاکرات جو ہے وہ نہیں ہو رہے، لیکن میرے کل پروگرام میں جو ہے رؤوف حسن صاحب جو ہے، جو آپ کے اسپوکس پرسن ہیں، سیکرٹری اطلاعات ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو 2-2.5 ماہ میں جو ہے وہ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین باہر ہوتے، مذاکرات ہو رہے تھے۔ تو کون یقین کرے سر، کس کا موقف ٹھیک ہے؟ کہ سنی اتحاد کونسل کا موقف ٹھیک ہے یا PTI کا موقف ٹھیک ہے؟ اس کا فیصلہ عوام کنفیوز ہے سر۔ دیکھیں سر، جہاں تک میرے موقف کا تعلق ہے، میں تو بہت ساری چیزوں کو کلیریفائی خود کر دیتا ہوں، چونکہ میں خود باہر ہوں، جیل کے اندر نہیں ہوں۔ جہاں تک بانی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب کی بات ہے، تو چونکہ مجھے یہ اتفاق ہوا کہ لاسٹ تھرسڈے کو میری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں رؤوف حسن صاحب موجود تھے۔ میری پریزنس کے اندر جو میں نے ان کا کنڈکٹ دیکھا وہ تو یہ تھا کہ انہوں نے رؤوف حسن صاحب کو تمام پوائنٹ ڈکٹیٹ کروائے اور انہیں بتایا کہ آپ نے اس ایشو کو ریز کرنا ہے، اور چونکہ سیکرٹری انفارمیشن بھی وہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، تو میرا خیال ہے رؤوف حسن صاحب کی جو بات ہے اس کی اتھینٹسٹی سب سے زیادہ ہے۔ جہاں تک دیگر اراکین قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کے بیانات کی بات ہے، تو شیر افضل مروت صاحب نے سعودی عرب کے بیان کے حوالے سے اپنی وضاحت کر دی کہ یہ ان کا ذاتی بیان تھا، اور اس کے اوپر بھی نہ صرف PTI نے وضاحت کی بلکہ میرے ذمہ لگا جیل میں جب میں خان صاحب سے ملا تو میں نے باہر آ کے تو خان صاحب کا موقف واضح کر دیا، رؤوف حسن صاحب نے وہاں پر موقف واضح کر دیا کہ ہم نہیں سمجھتے کہ آپریشن رجیم چینج کے اندر سعودی عرب کا کردار تھا، اور خان صاحب کے دور حکومت میں 2 مرتبہ OIC کے وزراء خارجہ کی کانفرنس اسلام آباد میں ہوئی، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سعودی گورنمنٹ کے ساتھ ایک اچھے تعلقات کی غماز تھی، تو اس کے اوپر موقف آ گیا۔ باقی آپ کسی بھی پارلیمنٹیرین کو اس کی ذاتی رائے دینے سے تو نہیں روک سکتے نا میرا بھائی۔ اب جس طرح میں آپ کو ایک سمپل سی ایگزامپل کوٹ کرتا ہوں،
کہ میں اس مخالفت کا کی شمولیت کا مخالف ہوں، لیکن یہ میری اپنی یا میری پارٹی کی رائے ہے۔ اگر 6 جماعتی اتحاد کے پلیٹ فارم کے اوپر باقی جماعتیں یہ کہتی ہیں کہ نہیں جی مولانا صاحب کو انٹر کرنا ہے، تو مجھے اکثریت کی رائے کا احترام کرنا پڑے گا، لیکن میں اپنی پرسنل رائے دینے کا استحقاق تو رکھتا ہوں۔ تو وہ میں نے اپنی پرسنل رائے دی، اسی طریقے سے وہ رائے شیر افضل صاحب کی پرسنل رائے تھی اور انہوں نے اسے کلیریفائی بھی کر دیا۔ پارٹی کی سطح کے اوپر جب بھی رائے کا اظہار ہوتا ہے تو لیکن سر آپ کا 6 جماعتوں پر جو ہے وہ سیاسی اتحاد، حامد صاحب آپ کا سیاسی اتحاد جو ہے وہ کہاں پہ کھڑا ہے؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم مولانا فضل الرحمان کو جو ہے وہ لیں گے، دوسری طرف پشین میں آپ کے جلسے میں جو ہے مولانا فضل الرحمان کے خلاف نعرے بازی ہوتی ہے، اور پھر جو مولانا صاحب کو آپ القابات سے نوازتے رہے ہیں اس کے بعد کیا یہ ممکن ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور آپ جو ہے وہ اکٹھے کوئی تحریک شروع کریں؟ اور اگر مولانا فضل الرحمان اس تحریک میں شامل ہوتے ہیں تو پھر ان کا کیا کردار ہوگا، کیا ان کا رول ہوگا؟ اور کیونکہ ظاہری بات ہے مولانا فضل الرحمان جو ہے ان القابات کے بعد جو ہے وہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے ساتھ چلیں گے؟ سر دیکھیں، آپ نے سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین کی بات کی۔ سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے اتحاد میں شمولیت کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی اور اس پر اپنی رائے کا اظہار کیا کہ میری رائے میں انہیں شامل نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن جب آپ اتحاد میں شامل ہوتے ہیں تو آپ اتحاد میں کثرت رائے یا اتحادی جماعتوں کے فیصلوں کے پابند ہوتے ہیں۔ اگر اتحاد میں شامل دیگر جماعتیں BNP، MWM، پاکستان تحریک انصاف یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اتحاد میں شامل ہونا چاہیے تو میں ان کے اس فیصلے کا احترام کروں گا، بینگ دا پارٹنر ان الائنس۔ اور جہاں تک تحریک انصاف یا آپ القابات نوازنے کی بات کر رہے ہیں تو بالکل نوازیں گے۔ مولانا صاحب نے بھی کوئی کام نہیں کی۔ مولانا صاحب نے بھی عمران خان کے اوپر جو الزامات لگائے، جس طریقے سے ان کی کریکٹر اسیسینیشن کی مولانا صاحب نے، تو ظاہر ہے اگر وہ کسی جگہ پر بات چیت چل رہی ہے، میں تو فرسٹ آف آل ایک بات کلیریفائی کر دوں کہ میں اس ڈسکشن کا یا اس بات چیت کا حصہ نہیں ہوں، اور اگر وہ پاکستان تحریک انصاف کے چند ساتھیوں کی جانب سے وہ بات چیت چل رہی ہے تو مولانا نے بھی تو جن القابات دی ہیں ان القابات کے بعد بات چیت کے اوپر ہی آئے ہیں، تو میرا خیال ہے اس کے حوالے سے وہی موقف دے تو زیادہ۔ لیکن ہمیں صاحب ایک اور چیز بڑی کنفیوز کر رہی ہے سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ سنی اتحاد کونسل میں تحریک انصاف مرج ہوئی، اب ایک پلیٹ فارم جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل کا استعمال ہو رہا ہے آئین کے مطابق، قانون کے مطابق، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کبھی کہیں سے بیان آتا ہے، کبھی کہیں سے بیان آتا ہے، اور کبھی کوئی ڈائلاگ کا کہہ رہا ہے کہ ڈائلاگ ہو رہے ہیں، کبھی کوئی میسنجر کی بات کر رہا ہے کہ میسنجر آ رہا ہے جا رہا ہے۔ تو سر یہ کیسے جو ہے وہ ہوگا کہ کوئی ایک پلیٹ فارم نہیں ہونا چاہیے جہاں سے بات جو ہے وہ آگے بڑھے؟ سر میرے ذریعے ہی جائے گا، ہم تمام چیزوں کے اوپر آن بورڈ ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو الیکشن کمیشن نے انتخابات کو رد کیا تھا، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے اپنے انتخابات کروائے اور اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف الیکشن کمیشن کے اندر دوبارہ گئی بھی ہے۔ میں جو بات آپ کو واضح کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قومی اسمبلی کے اندر لیڈر آف دا اپوزیشن کے تقرر کا معاملہ تھا، پنجاب اسمبلی کے اندر لیڈر آف دا اپوزیشن کا تقرر تھا، سینٹ کے اندر لیڈر آف دا اپوزیشن کا تقرر تھا، قومی اسمبلی اور ریسپیکٹیو پروونشل اسمبلیز کے اندر پارلیمانی لیڈرز کے تقرر کا معاملہ تھا، سپیکرز کا معاملہ تھا جو ہمارے کینڈیڈیٹس ہوں گے، تو وہ سب کے سب سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم پہ ہی ہوئے ہیں۔ میرے ہی لیٹر ہیڈ کے اوپر وہ ریسپیکٹیو جو پرسنالٹیز تھی جن کو جو لیٹر لکھے جانے تھے ان کو لکھے گئے ہیں، اناؤنسمنٹ بھی میرے ہی لیٹر ہیڈ کے اوپر ہوئی ہے، اور وہ ظاہر ہے جو عمران خان صاحب کی ڈائریکشنز تھیں اسی کے مطابق ہوئی ہیں۔ لیکن کچھ چیزوں کے اوپر ظاہر ہے ہم اتحادی ہیں، لازمی نہیں ہوتا کہ آپ ہر چیز کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق کریں۔ میرا مزاج یہ ہے کہ اگر میرا کسی بات پر اختلاف رائے ہو بھی تو میں وہ کور کمیٹی کے اندر یا جو کنسرنڈ ایک فورم ہے اس کے اوپر اس اختلاف رائے کا اظہار کرتا ہوں۔ میں پبلکلی اس بات کے اوپر نہیں گفتگو کرتا کیونکہ پھر بہت سارے لوگ اس کو اپنا معنی یا اپنا رنگ دے لیتے ہیں، لیکن ابھی میں آپ کو بالکل کیٹیگرائز کر کے کلیریفائی کر رہا ہوں کہ کسی قسم کا نہ اختلاف رائے ہے نہ ہی پارلیمنٹ کے اندر۔ لیکن سر آپ پارلیمنٹ میں آئے، پارلیمنٹ میں آنے کے لیے آپ کو عوام نے مینڈیٹ دیا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں سر کہ پارلیمنٹ کے اندر جو تحریک انصاف کا سنی اتحاد کونسل کا جو موقف ہے، جو ایک رویہ ہے، وہ درست نظر نہیں آ رہا، ہنگامہ رائی ہے، انتشار ہے، تو پھر عوام کے مسائل کیسے حل ہوں گے؟ ایک تو عوام کے مسائل حل کرنے ہیں سر، ایک قومی ایشوز ہیں جس پہ بینگ اپوزیشن جماعت آپ نے رول پلے کرنا، لیکن وہ رول ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا سر۔ نہیں سر، اس سوال کے نا دو جواب ہیں۔ پہلا، جہاں تک ریاست کے مفادات کے تحفظ کی بات ہوتی ہے تو گزشتہ روز ایرانی پریزیڈنٹ پاکستان آئے ہوئے تھے اور پارلیمنٹیرینز کا ایک وفد جو ہے وہ اسپیکر قومی اسمبلی ایاد صادق صاحب کی سربراہی میں اس نے ان ملاقات کی،
اور اپوزیشن کو میں نے ریپرزینٹ کیا. میرے ساتھ ہمارے چیف ویب ملک عامر ڈوگر صاحب تھے. وہاں پر میں نے گفتگو کی اور ہم نے ان کو ایرانی پریزیڈنٹ کو بالکل باور کروایا کہ ہم اپوزیشن کی طرف سے آئے ہیں اور اسپیکر قومی اسمبلی کی سربراہی میں آئے ہیں. وہاں پر دیگر جماعتوں کے پارلیمانی لیڈرز بھی موجود تھے اور ہم نے انہیں کلیریفائی کیا کہ ہمارے پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں پاکستان کے اندر اور ہم ایک دوسرے کے مخالفین ہیں, لیکن جہاں تک ریاست کا تعلق ہے اور جہاں تک ہمارے ریاستی تعلقات کا تعلق ہے, پاکستان کی عوام ان کو ویلکم کرتی ہے, پاکستان کی حکومت اور اپوزیشن ان کو مشترکہ طور پر ویلکم کرتی ہے. اور میری اور ملک عامر ڈوگر صاحب کی اس ملاقات میں شمولیت کا فیصلہ پوری پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی مشاورت کے بعد کیا گیا تھا. تو دیکھیں جہاں پر ریاست کے مفاد کے تحفظ کا معاملہ تھا وہاں پر تو ہم ون سٹیپ اہیڈ جاتے ہوئے ہم نے حکومت کا ساتھ دیا, لیکن جو دوسرا پورشن ہے اس کا وہ یہ ہے کہ پاکستان جن بحرانوں سے اس وقت گزر رہا ہے, جس میں معاشی بحران ہمارا سب سے بڑا بحران ہے اور داخلی طور پر جیسے ہم جس سیاسی عدم استحکام اور سیاسی خلفشار کا شکار ہیں, یہ اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتا جب پاکستان کے اندر ایک سٹیبل گورنمنٹ نہ آئے. پاکستان میں سٹیبل گورنمنٹ آنے کے لیے ایک ہی سنگل ریکوائرمنٹ ہے کہ عوام نے جس کو مینڈیٹ دیا ہے اس کی حکومت ہونی چاہیے. تو ہمارا تو مطالبہ ہی یہ ہے کہ آپ ہمارا چوری شدہ مینڈیٹ واپس کریں, آپ اس کے اوپر ٹرائلز کے اندر فیصلہ کریں, آپ نے جو بھی وہاں پر اپنی قانونی کارروائی کرنی ہے, عدالتی کارروائی کرنی ہے وہ کارروائی کریں, ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس کریں, عمران خان صاحب کو باہر لائیں. تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا اگر ہماری تعداد کم ہوئی, ہمارے نمبرز کم ہوئے تو ہم پھر بھی اپوزیشن کے اندر بیٹھیں گے اور ہم پارلیمانی بزنس کا حصہ بنیں گے. لیکن سر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمارے چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کریں, آپ ہمارے کارکنان کو جیلوں کے اندر رکھیں. عمر سرفراز چیمہ جو دونوں بازوں سے پیرالائز ہو چکا ہے, وہ 302 کی چکی میں اسے رکھا گیا, اس کا جرم کیا ہے؟ یاسمین راشد صاحبہ کینسر کی سروائیور ہیں, وہ گزشتہ 1 سال سے اندر پڑی ہوئی ہیں. ہمارے دیگر لوگ جیلوں کے اندر ہیں, بانی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب جیلوں کے اندر ہیں. سائفر کیس آپ کے سامنے ختم ہو چکا ہوا, اس کے پلے ہی کچھ نہیں رہ گیا, پروسیکیوشن کو آرگومنٹ ہی نہیں کر پا رہی وہاں سائفر کیس کے اندر. اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ ہمیں ٹارچر کریں, آپ ہمارے گھروں میں جائیں, آپ ہماری ماؤں بہنوں کو اٹھائیں, آپ ہماری ماؤں بہنوں کو پرچوں کے اندر نامزد کریں, آپ ہمارے بزنسز بند کر دیں, آپ ہمارے نام ECLs کے اندر ڈال دیں, آپ ہمیں یعنی زندگی گزارنے کا ایک حل بھی نہ دیں, اور اس کے اوپر ہم جناب صرف آپ کو آگے بڑھ کے میں معذرت کے ساتھ ایک بات کو عرض کر دوں, میں if I am the part of the نیشنل اسمبلی, میں قومی اسمبلی کا ممبر ہوں, تو میں اس وقت تک قومی اسمبلی کا ممبر ہوں جب تک عوام کے دیے ہوئے مینڈیٹ کا احترام کیا گیا. اگر آپ نے عوام کے مینڈیٹ کا احترام نہیں کیا تو مجھے ایسی قومی اسمبلی کو چلانے کا سر کوئی شوق نہیں ہے. اور یہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ جناب ہمیں موقع دیں, ہم یہ صحیح کر دیں گے, یہ سن 80 سے شروع ہوئے ہیں, یہ ان کی دہائیاں سن 85 سے. میں کل ایک بندے نے بڑی خوبصورت بات لکھی, انہوں نے کہا کہ جب ہم پیدا ہوئے اور بچے تھے تو میاں نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے, جب ہم تھوڑا لڑک پن کے اندر آئے یا تھوڑا بڑے ہوئے تو میاں نواز شریف صاحب دوسری مرتبہ وزیر اعلیٰ تھے, جب ہم اسکول جانا شروع ہوئے تو میاں نواز شریف صاحب فرسٹ ٹائم پرائم منسٹر تھے, جب ہم کالج پہنچے تو نواز شریف سیکنڈ ٹائم پرائم منسٹر تھے, جب ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں آئے تو نواز شریف تھرڈ ٹائم پرائم منسٹر تھے. ہم بچپن سے لے کے بڑھاپے کی منازل لیٹ 40s میں مڈ 40s کے اندر پہنچ گئے ہیں, لیکن وہ نواز شریف جو 1985 سے اس ملک کی تقدیر بدلنا شروع ہوا تھا, وہ 2023 تک آنے تک اس ملک کی تقدیر نہیں بدل سکا. یہ ان کے ڈرامے آخر کب تک ہم برداشت کریں گے؟ سر لاسٹ کوسچن بتا دیں سر, ٹائم کم ہے سر. سنی اتحاد کونسل کی جو مخصوص نشستیں ہیں اس کے متعلق آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ آپ کو یہ نشستیں مل پائیں گی, نہیں مل پائیں گی, یا اس پہ کیا لائے عمل کیا پھر آگے؟ بھائی جان دیکھیں, ہم تو سپریم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں. ابھی ان کا وہ جو ایک انہوں نے لیم ایکسکیوز لیا ہوا تھا, چونکہ میں آپ کو ایک اور بات واضح کر دوں کہ آئین کے اندر واضح طور پہ لکھا ہوا ہے قانون کے اندر کہ جب بھی کوئی ممبر آزاد حیثیت میں جیتتا ہے تو ہی کین جوائن اینی پولیٹیکل پارٹی. وہاں پر پارلیمانی پارٹی کا لفظ نہیں ہے. انہوں نے یہ جو اعتراض کیا تھا کہ سنی اتحاد کونسل نے الیکشن لڑ کے کوئی سیٹ نہیں نکالی, یہ خود سب کو پتہ نہیں, ایک تو اس آئین کے اندر سے جہاں جہاں سے یہ چیزیں نکالتے ہیں اس کے اوپر بھی انہیں شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. اب تو بھائی جان وہ اعتراض بھی ختم ہو گیا, اب تو سنی اتحاد کونسل الیکشن لڑ کے پارلیمانی پارٹی بن چکی ہوئی ہے. ہمارے KPK سے MNA بھی آ چکے ہیں, ہمارے KPK سے MPA بھی آ چکے ہیں, ہم نے الیکشن بھی لڑ لی ہے. ہم امید تو کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ ہماری وہ سیٹیں ہمیں واپس کرے گی, لیکن
اگر آئین کو بلڈوز کرنے کے لیے حکومت کو 2/3 میجورٹی دینی ہے اور کسی شخصیت نے اپنی بحثیت قاضی القضاء اپنی ایکسٹینشن لینی ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر وہ 2/3 میجورٹی وہیں پر رہنے دے گا. پھر اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ ہماری ریزرو سیٹس ہمیں واپس کرے، کیونکہ انہی ریزرو سیٹس کے اوپر تو حکومت 2/3 میجورٹی لے رہی ہے. پھر وہ قاضی القضاء صاحب جو ہیں یہ گناہ ان کے سر پر ہے بھائی جان. ہم تو اپنی حجت پوری کر رہے ہیں تاکہ کم از کم یہ جو حق لوٹنے والے ہیں، یہ جو ڈاکہ ڈالنے والے ہیں، یہ جو غاصب ہیں، یہ کسی سٹیج پر یہ نہ کہہ سکیں کہ آپ نے فلانا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، آپ نے فلانا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا. ہم الحمدللہ سارے دروازے کھٹکھٹا کے. بالکل ٹھیک ہے صفدر صاحب. یہ تھے صفدر حامد رضا صاحب، چیئرمین سنی اتحاد کونسل، اپنا موقع بیان کر رہے تھے. مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد.